السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بات کرنی ہے مدینے کی۔ ایک عاشق رسول عرض کرتا ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، مولا جا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ منورہ، شہر مدینہ منورہ کی حاضری خوش نصیب مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب ہم سب مدینے میں حاضر ہوں، تو ہم پر لازم ہے کہ شہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ہر قدم پر ملحوظ رکھیں، اور ہم سانس بھی لیں تو ادب کے ساتھ، آواز پست ہو، نگاہیں نیچی ہو، سر جھکا ہو، ادب و احترام کا مجسمہ بن کر حاضری کا شرف حاصل کریں۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور عاشق مصطفیٰ، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جائیں تو مدینہ منورہ کا ادب و احترام کریں۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ جاتے تو ادب و احترام کا مجسمہ بن جاتے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور وقت کے امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام مالک کے قدم میں مدینہ طیبہ کا ایک کانٹا چوب گیا، ایک کانٹا لگ گیا، تو بار بار شہر محبوب کے اس کانٹے کو چومتے اور چلنے میں سنبھل کر قدم رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کانٹا میرے قدم سے نکل جائے۔ اللہ، کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کسی نے آپ سے کہہ دیا، حضرت جب اس کانٹے کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کو چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے، دھیرے دھیرے سنبھل کر چلتے ہیں، تو کانٹے کو قدم سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اتنا سننا تھا کہ عشق بھڑک اٹھا، محبت تڑپ اٹھی، جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ شہر محبوب کا کانٹا ہے۔ اللہ، یہ شہر محبوب کا کانٹا ہے جو نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قلب و جگر میں جگہ دینے کے لیے ہے۔ کاش شہر محبوب کا یہ کانٹا میرے قلب و جگر میں چبھ جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لوگوں بروز قیامت جب میرا رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، مالک تو میرے پاس آیا ہے،
میرے لیے کیا لایا ہے؟ میں عرض کروں گا میرے رحمان و رحیم پروردگار، میں تیرا بندہ مالک تیری بے نیاز بارگاہ میں تیرے محبوب کے شہر محبوب مدینہ طیبہ کا ایک کانٹا لایا ہوں۔ مجھے امید اور یقین کامل ہے کہ شہر محبوب کے کانٹے کے وسیلے سے میرا رحمان الرحیم کریم مولا تعالیٰ خوش اور راضی ہو کر مجھ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اے ایمان والو، حضرت امام مالک معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ امام مالک کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عظیم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک محبوب امام اور عاشق صادق ہیں۔ جب ان کی محبت اور عقیدت شہر محبوب کے ایک کانٹے کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے تو فیصلہ کیجئے کہ امام مالک کی نظر و نگاہ میں مدینے کے آقا محبوب خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، عزت و حرمت اور محبت و عقیدت کا عالم کیا ہوگا۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ ایک یہ بھی مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک مدینہ طیبہ کی گلی کوچے سے گزرتے تو شہر محبوب کی پرانی عمارتوں کی دیواروں کو بوسہ دیتے اور چومتے۔ کسی نے پوچھ لیا آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، آپ امت کے پیشوا اور امام ہیں، آپ کا ہر عمل بندگان خدا کے لیے روشن مینارہ ہے اور وسیلہ ہدایت ہے، آپ ان قدیم اور بوسیدہ دیواروں کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ پرانی دیواریں ہیں، ان کو کیوں چومتے ہیں؟ ان کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے چومنے کا؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ مدینہ طیبہ کے راستے ہیں اور یہ دیواریں ان راستوں کے قریب ہیں۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے ہوں گے تو میرے سرکار کا جسم پاک اور جسم پاک کا پیرہن مبارک پہ کپڑا شریف کبھی نہ کبھی ان دیواروں سے ٹچ ہوا ہوگا، اس لیے میں ان مبارک دیواروں کو چومتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ دین و شریعت کے امام و پیشوا ہیں، دین شریعت کے امام و پیشوا ہے، دین مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بتائیے کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ راہ چلنے میں کیسے تھی؟ جو راستے میں چلتے تھے حضور کی عادت کیسے تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، دیواروں سے کھیل کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ حضرت امام مالک جواب دیتے ہیں میں نے مانا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک اور کپڑا مبارک دیواروں سے ٹچ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان راہوں سے گزرے ہوں گے تو آپ کی پیاری نظر و نگاہ نے ان دیواروں کو ضرور دیکھا ہوگا۔ پھر پوچھنے والے نے کہا امام، اے وقت کے امام، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے چلتے تھے تو سر جھکا ہوتا تھا، نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے، آپ بتائیے جب سر جھکا ہوگا، نگاہیں نیچی ہوں گی اور دیواروں پر نگاہ کیسے بڑھے گی؟ جواباً حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے حضور کا نہ جسم مبارک اور نہ ہی کپڑا مبارک ان دیواروں سے لگا ہے، نہ ہی ٹچ ہوا ہے، نہ ہی ان دیواروں پر نگاہ و نظر پڑی ہے، لیکن تم کو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راہوں سے، ان دیواروں کے قریب سے گزرے ہوں گے
تو ان دیواروں نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ضرور دیکھا ہوگا، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم تو ان کو بوسہ دے رہے ہیں اور چوم رہے ہیں جن دیواروں نے حضور کا دیدار کیا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان والو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں الفت، عقیدت میں عشق سے لبریز داستان آپ حضرات نے سماعت فرما دی کہ حضرت امام مالک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق و محبت کرتے تھے کہ شہر محبوب مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو چومتے اور بوسہ دیتے نظر آتے تھے، مگر آج تک کسی امام یا محدث یا ولی یا بزرگ نے امام مالک کے اس عمل کو نہ پورا کہا اور نہ ہی اپنی کتابوں میں اس کو پورا لکھا ہے۔ لیکن آج کل بدعقیدہ ایمان کے لٹیرے یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا بدعت و ناجائز ہے، اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک افضل ہے یا مدینہ طیبہ کی در و دیوار کو، تو ماننا اور کہنا پڑے گا کہ حضور کا نام و پاک افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جب مدینہ شریف کے در و دیوار چومنا جائز و درست ہے تو سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا چومنا بھی بادرجے اولا جائز و درست ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے، اور جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم بھی اگر چاہے تو ہم بھی مدینہ منورہ جائیں گے، جائیں تو مدینہ منورہ جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ادب و احترام کرے، در و دیوار کا ادب کرے، ہر چیز کا ادب کرے مدینہ منورہ کی۔ وہ مدینہ منورہ حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس جگہ کا ادب و احترام کیا تھا۔ وہ مدینہ منورہ ہے کہ ہر عاشق صادق کی یہی آرزو تمنا ہوتی ہے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، مولا جاں رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔